ہمارے 3 پلر تھے: حکومت، پارلیمنٹ، آزاد عدلیہ. الحمدللہ آزاد عدلیہ، انا للہ و انا الیہ راجعون. اور یہ پارلیمنٹ سپریم ہے. کون سی بھائی پارلیمنٹ؟ جو مینڈیٹ لے کے آتی ہے وہ پارلیمنٹ. اور دوسرا، جسٹس یحییٰ آفریدی کیوں چیف جسٹس بنے؟ کیونکہ منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر کو نہیں بنانا تھا. کیوں نہیں بنانا تھا؟ کیونکہ وہ ہمارا الیکشن ڈاکہ جو ہے وہ کہیں نہ کھول دیں. اور بات یہ ہے کہ اب کون سی ہم الوژنس کی بات کر رہے ہیں؟ ہم اتنی دیدہ دلیری سے کیسے کوئی چیز جھٹلا سکتے ہیں؟ کیا کیا آپ نے؟ 12 وہ لوگ بٹھائے جو ایس ایچ او اور سول جج نے اور پٹواری لگانے کے لیے کوششیں کرتے رہے پوری عمر. ان کو آپ نے دے دیا، آپ نے چیف جسٹس سلیکٹ کرنا ہے. کیوں بھائی؟ کس لیے؟ اگر کوئی کل یحییٰ آفریدی صاحب کہیں کہ آج کے بعد میں پرائم منسٹر سلیکٹ کروں گا، 3 نام مجھے بھجواؤ، تو آپ کو قبول ہوگا؟ تو بنیادی طور پہ انہوں نے کیا یہ ہے کہ انہوں نے آزاد عدلیہ کا وجود ختم کر دیا ہے، اور وہ ختم کیا ذاتی مفادات کی وجہ سے. 26ویں آئینوی ترمیم لوٹوں کی وجہ سے لائے، اور قاضی فائز عیسیٰ لوٹا کریسی جائز قرار دے کے گئے. آگے چلیں جی. نیکسٹ کویسچن. 90% پاسنگ ریٹ ہوتی ہے پی ایم ڈی سی میں میڈیکل اسٹوڈنٹس کی، اور جو میڈیکل سروے ہوا تھا ایک کہ نا 70% جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ جو ہے کہتے ہیں کہ ہمیں میڈیکل میں جانا ہے، وہ لائک اس کو وہ پریفر کرتے ہیں. تو اس کے باوجود 40% جو ہمارے پاس ہیلتھ کیئر اسٹوڈنٹس ہیں وہ پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں. واٹس دا ریزن بہائنڈ دس ہول لائک برین ڈرین ان پاکستان، سگنیفیکینٹ برین ڈرین؟ 40% میں نے ایک آرٹیکل میں پڑھا تھا کہ 40% جو ہیلتھ کیئر اسٹوڈنٹس ہیں وہ چلے جاتے ہیں پاکستان چھوڑ کے. تو اس کے پیچھے کیا ریزن ہوگی؟ اچھا، میں اور کوئی کویسچن بھی لینا چاہوں گا ساتھ. جی نیکسٹ آن دیٹ سائڈ پلیز. میرا یہ کوشچن ہے کہ اگر ہم لوگ ریسنٹ گریجویٹ کو دیکھتے ہیں تو وہ ایمبیشیس ہوتا ہے کہ اس نے ایک انڈسٹری لگانی ہے، لیکن اس کے فائنینشیل ریسورسز اتنے زیادہ نہیں ہوتے، تو وہ انڈسٹریلائزیشن کی بجائے وہ جاب ڈھونڈتا ہے، پھر وہ 5-10 سال کے بعد تھوڑا بہت کماتا ہے. اس کے برعکس اگر ہم لوگ دیکھیں جو ہمارے انویسٹرز ہیں وہ ریئل اسٹیٹ کی طرف زیادہ ان کا رجحان ہوتا ہے. وہ لوگ زمین خریدتے ہیں اور آگے دوسرا جو انویسٹر ہوتا ہے وہ اس کو لائک پرچیز کر کے آگے سیل کر دیتا ہے. تو اس طرح سے اگر ہم لوگ دیکھیں کہ زمین کی تو ایکچوئل کوئی ویلیو نہیں ہے، نہ وہ ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں، نہ ہم لوگ اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جا سکتے ہیں، تو ہمارے ملک میں ریئل اسٹیٹ کی بجائے انڈسٹریلائزیشن کا رجحان کیوں نہیں ہے؟ غریزہ فاروقی صاحبہ، ملک ریاض پیدا کر رہے ہیں ہم لوگ لیکن انڈسٹریلسٹ نہیں پیدا کر رہے. یہ جو ابھی ایک ہم نے دیکھا نا کہ یہاں پہ کلیپنگ ہوئی، کن چیزوں پہ ہوئی؟ ایک پاپولسٹ بیانیے پہ. تو میری آپ سے گزارش ہوگی کہ اگر آپ لوگوں نے چیزوں کو بہتر طریقے سے یہ دلوں کا بیانیہ ہے، دلوں کا. بات کمپلیٹ کریں گے. پاپولزم بائی دا وے ماشاء اللہ آپ لوگ سب پڑھے لکھے ہیں، مزید پڑھ لکھ لیں. پاپولزم از نتھنگ ٹو بی پراؤڈ آف، اٹس سم تھنگ ٹو بی ashamed of, right? So it's because it promotes fascism, it promotes dictatorship. ٹھیک ہے. سو تالیاں ہم لوگوں نے بجانی ہیں یا بجوانی ہیں تو یہ بہت آسان طریقہ ہے کہ میں بھی آپ سے وہ چند ایک جملے بول دوں، فلاں چور ہے، فلاں ڈاکو ہے، عدلیہ آزاد نہیں، پارلیمنٹ پہ ڈاکہ ہے وغیرہ وغیرہ. بٹ دس از ناٹ دا ریالٹی. آپ لوگ خود فیصلہ کریں، لیکن کم از کم پاکستان کی ہسٹری پڑھیں اور اس ہسٹری کو پڑھنے کے بعد پھر خود انالیسس بھی کریں اور لوگوں سے بات بھی کریں. جو برین ڈرین کی بات ہو رہی ہے، امریکہ میں سب سے زیادہ جو کمیونٹی بستی ہے ڈایاسپورا، دیٹ از either from China, from Mexico and from India. اس کا مطلب یہ نہیں کہ چائنا میں یونیورسٹیز اچھی نہیں ہیں، یا چائنا میں روزگار کے مواقع نہیں ہیں، یا چائنا میں باقی سہولیات نہیں ہیں. میکسیکو کی ہم بات نہیں کر سکتے، انڈیا بھی ٹھیک ہے، لیکن انڈین ڈایاسپورا امریکہ میں بہت زیادہ ہے. برین ڈرین کا پاکستان کا پرابلم یہ ہے، پڑھنے کے لیے پاکستان سے باہر جانا از ناٹ اے پرابلم، ضرور جائیے، جس کے پاس اپرچونٹی ہے لازماً چاہیے، لیکن پڑھنے کے بعد پاکستان واپس آ کے کہ آپ کو روزگار مل سکتا ہے، یہ پرابلم ہے ایکچولی. سو اس پرابلم کو کس نے ایڈریس کرنا ہے؟ حکومتوں نے. سب ناکام ہوئی ہیں، وہ سب آپ کے پاس ہسٹری. اگر لیکن غریزہ یہ جو تھوڑی دیر پہلے
تھوڑی دیر پہلے بھٹی صاحب بھی جس طرف اشارہ کر رہے تھے اور میرے خیال میں ایک بچے نے بھی یہ بات کی تھی کہ یہاں پہ جب سسٹم اس قسم کا ہے کہ سیاسی جماعتوں میں آپ کو پتہ ہے, آپ کو آلریڈی پتہ ہے کہ ایک پرٹیکولر یا 2 فیملیز ہیں, انہی کے بچوں نے ٹاپ تک پہنچنا ہے, نہ آپ پہنچ سکتی ہیں, نہ بھٹی صاحب پہنچ سکتے ہیں, نہ یہ بچے پہنچ سکتے ہیں. تو وہ اپنے آپ کو اس سسٹم میں کیوں واپس لے کر آئیں گے؟ وہ کہیں گے ہم کسی ایسے سسٹم میں جائیں جہاں پہ ہمارے ٹیلنٹ کی کم سے کم قدر تو ہوگی, یا ہمارے پاس سفارش ہونی چاہیے, یا کوئی پرچی ہونی چاہیے, یا پھر پیسہ ہونا چاہیے جس کے بلبوتے کے اوپر پالیٹکس میں آنا چاہیے. میں تو سمجھتی ہوں انفارچونیٹلی پاکستان میں یونیورسٹیز میں ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں پابندی لگا دی گئی, اسٹوڈنٹ پالیٹکس پہ پابندی ہے, اس کو ہٹانا چاہیے. آپ میں سے لیڈر نکلیں گے, آپ میں سے نکلیں گے جو آئندہ پولیٹیکل پارٹیز کو لیڈر بن کے کریں گے کیا؟ کل تو دوبارہ وہ کسی شریف یا بھٹو کے نیچے کام کر رہے ہوں گے. یہی تو پرابلم ہے, یہی دس از دی ایکچوئل پرابلم.